سما ڈیجیٹل پر ہمارے پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو بہت خوش آمدید. نئے انداز کا پوڈ کاسٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے. پوڈ کاسٹ کا سیزن ہے. ہم اس پوڈ کاسٹ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ کو خفیہ اور خصوصی معلومات مہیا کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں گیند سیاست کی یا صحافتی کس طرف گھوم رہی ہے, اور خصوصی سٹوریز آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. اور اکیلا کام میں یہ کر نہیں سکتا, کیونکہ اس کے اندر آپ کو بہت اچھا فیلڈ رپورٹر چاہیے. تو اچھا فیلڈ رپورٹر ہمارے پاس سمیرہ خان ہے. تھینک یو سو مچ. سمیرہ جو ہے وہ ہر طرف گھومتی رہتی ہیں, یہ ٹریول کرتی رہتی ہیں, اور ابھی انہوں نے بلوچستان جانا ہے, پھر یہ کبھی افغانستان چلی جاتی ہیں, کبھی یہ دبئی میں گھوم رہی ہوتی ہیں, سٹوریز کے پیچھے, ویسے نہیں گھوم رہی ہوتی. تو ان کا پرسپیکٹو بڑا ضروری ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں بڑی سٹوری کی, چیمپئنز ٹرافی. میرے خیال میں جی, کیونکہ آج ہم یہ کر رہے ہیں تو چیمپئنز ٹرافی شروع ہو رہی ہے. تو میں کرکٹ کا مجھے شوق ہے, بیٹنگ سے بھی شروع کر سکتا ہوں, بالنگ سے بھی شروع کر سکتا ہوں, سلیکشن سے بھی شروع کر سکتا ہوں. کہاں سے شروع کروں, یا آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ آپ پہلے ویزا سے شروع کر لیں. کس کے ویزا؟ کیونکہ پاکستانیوں کو پہلے یہ ٹرائی کریں, ڈیسائیڈ کریں کہ ویزا مل بھی رہا ہے کہ نہیں. انڈیا کا ویزا, انڈین ویزا, ایک تو پہلے انڈیا ویزا سے شروع کریں یا دبئی کے ویزا سے شروع کریں؟ انڈین لوگوں کو پاکستان کے لیے ویزا بڑی سمسیا اس وقت یہ ہے, بہت بڑی سمسیا. آپ نے تو کتنوں کو مل چکا ہے ابھی تک؟ کوئی میں خبریں پڑھ رہا تھا ابھی. عام لوگوں کو تو میرا نہیں خیال کہ, کیونکہ ابھی سے شاید ہمیں یہ بیڈ نیوز ایک بریک کرنی پڑے گی, دل توڑنے پڑیں گے ابھی سے, کیونکہ جو وہ وقت تھا جس میں بلک میں تماشائیوں کو ویزے ملتے تھے وہ وقت گزر چکا ہے. خاص طور پہ بیچ میں جب آپ کے حاضر سروس بھارتی جاسوس پکڑے جائیں پاکستان کی سرزمین پر, تو اس کے بعد سے بہت سارے چیزیں بدل گئی ہیں, بہت سارے اصول بدل دیے گئے ہیں. تو کسی کو ویزا نہیں مل رہا کیا؟ صحافیوں کا ایک رونا ہے. ہمارے سرحد پار سے کافی صحافی ہیں وہاں سے, وہ مسلسل رابطہ کر رہے ہیں کہ آپ بھی پوچھتے ہیں. ہمیں بالکل نہیں دیا تھا, بلکہ اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ بہت بھاگ دوڑ ہمیں کرنی پڑی, اور بدقسمتی سے خیر سما سے تو کوئی جرنلسٹ نہیں جا سکا تھا ورلڈ کپ کور کرنے, جو کہ ہندوستان میں تھا. لیکن ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر بھی تھوڑا بہت رحم دلی کا مظاہرہ کیا جائے گا پاکستان کی جانب سے, چند ایک کو ویزاز دیے جائیں گے, کیونکہ انہوں نے بھی غالباً 10 صحافیوں کو, پاکستانی صحافیوں کو, تو دبئی جائے نا, تو پاکستان کیوں آنا چاہتے ہیں؟ تو دبئی کا ویزا پاکستانیوں کے لیے وہی حیثیت ہے. لیکن یہ انڈین جو ہے دبئی جائے نا, وہاں پہ ان کے میچز سارے وہاں پہ, تو پاکستان کیوں آنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان سے ان کو لاہور کی وجہ سے بہت لگاؤ ہے, یا آپ مانیں یا نہ مانیں. جو اب تک مجھ تک جو ایک ہیٹ آف ایموشنز جو آئی ہے فون پر, وی وانٹ ٹو سی لاہور, وی وانٹ ٹو وزٹ لاہور. ایشیا کپ میں بھی تم لوگوں نے ارے ہمیں ویزا نہیں دیا تھا. تو دس از سم تھنگ وی آر کانسٹنٹلی. اور یہ پرانی یادیں بھی ہیں اس کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 1955 میں ریسیپروکل ٹیسٹ ہوا تھا, تو آپ کو پتا کتنے لوگ واگا سے یہاں پہ آئے تھے؟ میں نے سنا ہے کہ بہت بڑی 10,000 لوگ جو ہیں واگا پار کر کے یہاں پر میچ دیکھنے کے لیے آئے تھے. جنرل پرویز مشرف کے دور میں, ذرا فاسٹ فارورڈ آپ کر دیں تو آپ کو پتا ویزے مل جاتے ہوتے تھے, بلک میں ویزے مل جاتے ہوتے تھے. یہی حیرت کی بات سب سے بڑی یہی ہے. لیکن بیچ میں کشمیر پر بھی تو انہوں نے دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کی نا, پھر تھریٹن کرتے رہتے ہیں, پھر دہشت گردی پھیلاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پیپل ٹو پیپل ڈپلومیسی اپنی جگہ پر, کھیل کی ڈپلومیسی اپنی جگہ پر, لیکن ریاست کی پالیسی جو ہے وہ اپنی جگہ پر. میری پالیسی انڈیا کے حوالے سے ہے بہت سخت. آئی ڈونٹ نو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ نرم ہونی چاہیے؟ نہیں, اسپورٹس کا ایک اوکیزن ہے, چیمپئنز ٹرافی ہے. اگر آپ تھوڑا سا دروازہ کھول دیں. اسٹیٹ پالیسی یہاں پر ہماری بڑی واضح ہے کہ ہم اسپورٹس کے اوپر پالیٹکس نہیں کرتے. ارے ہم نے اسپورٹس کے اوپر بہت پالیٹکس کی تو ہے. ضیاء الحق صاحب کا آپ کو دورہ یاد نہیں؟ وہ تو دورہ تھا نا, اس طرح مشرف صاحب دیکھیں, انہوں نے جو ہندوستان پرائم منسٹر ہمارے گیلانی گئے, وہ گئے موہالی کے اندر جا کے انہوں نے ٹیسٹ دیکھا, یہ میچ دیکھا. ضیاء الحق صاحب کے دور میں, اور ظاہر ہے اب بچے تو نہیں ہیں, دودھ پیتے, ہمیں پتہ ہے کہ جب ان کو ہندوستان کے کرکٹ بورڈ سے انویٹیشن آئی تو اس میں راجیو گاندھی صاحب کا کچھ نہ کچھ تو کرنا دھرنا ہوگا. تو وہ انویٹیشن دے کے, لیکن وہاں پہ جو کنورسیشن ہوئی تھی بڑی دلچسپ تھی. جب ضیاء الحق صاحب بیٹھے راجیو گاندھی کے آمنے سامنے ہوئے, تو راجیو نہیں ملنا چاہ رہا تھا. انہوں نے کہا جی اب آ گئے ہیں تو پھر ہم نے انویٹیشن بھی جنریٹ کر دیا ہے. تو ضیاء الحق کا جو پہلا جملہ تھا ان کے بارے میں, وہ یہ کہا تھا کہ راجیو آپ کر لیں پاکستان پر حملہ, اور پھر آپ دیکھیں کیا ہوگا کہ دنیا ہلاکو خان کو, چنگیز خان کو بھول جائے گی, راجیو گاندھی اور ضیاء الحق کو یاد رکھے گی, کیونکہ یہ نیوکلیر ہولو کاسٹ ہوگا. جو اس کا آئی وٹنس ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بات کرنے کے بعد ضیاء الحق نے اپنی جو خصوصی اسمائل تھی, پھر اس کے بعد انہوں نے اسمائل دی, پھر ہاتھ ملایا اور آگے چل. ڈیوائڈ اوپن. تو دیکھیں نا, ہم نے یہ کیا, جنرل مشرف کے دور کے اندر کرکٹ ڈپلومیسی ہوئی,
تو باوجود اس کے کہ میرا بہت سخت ہے ایک سٹینڈ انڈیا کے اوپر, آئی تھاٹ کہ شاید اس وقت یہ ایک موقع تھا. دیکھیں اگر آپ کی اسٹیٹ اس کے اوپر بہت ہارڈ اینڈ فاسٹ جاتی تو وہ ابھی جو بھارت میں ورلڈ کپ ہوا اس میں نہ جانے دیتی, مگر اس میں پوٹینشیل تھریٹ آیا تھا آپ کی ٹیم کو کہ حملہ کیا جائے گا, ان کو مارا جائے گا. آئی تھنک وہ جو ان کی ایک بہت وائلنٹ تنظیم ہے جس کو بال ٹھاکرے لیڈ کیا کرتے تھے, اب ان کے صاحبزادے ہیں غالباً, اور RSS کی جانب سے نیڈز نو انٹروڈکشن. لیکن پھر بھی آپ نے اگر اپنی ٹیم کو بھیجا ہے تو فارن آفس کیونکہ ہم کور کرتے ہیں اس میں 3 بار اسٹیٹمنٹ ایشو کی گئی فارن آفس کی جانب سے, دین اسپوکس پرسن ممتاز زہرا بلوچ, اور پھر ایکسکلوسیو بھی انہوں نے سما سے بات کی تو انہوں نے کہا نہیں یہ کھیل کے اوپر ہماری وہ سرشت نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر پالیٹکس کریں. تو اس کے اوپر بھی بلکہ آپ بتائیں, آپ خود ڈپلومیسی کور کرتے رہے ہیں, ٹٹ فور ٹیٹ ہونا چاہیے کہ نہیں ہم بھی وہی زبان میں جواب دیں. آپ نے مجھے مشکل میں ڈال دیا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا میری جو پالیسی ہے اس کے اوپر انڈیا کے اوپر بڑی سخت ہے, لیکن میں آپ کی زبان ابھی ICC بھی تو بول رہا ہے نا. ہاں لیکن میں ٹریک جو بات آپ نے کی ہے, ICC نے کہا کہ اگر دوبارہ یہ ہوتا ہے پاکستان بھی نہیں, بلکہ آئی تھنک 2027 تک پاکستان نہیں جائے گا. جی بالکل. تو لیکن ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے اندر چونکہ میں انوالو رہا ہوں, میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ریاستی پالیسیاں اتنی سخت ہو گئی ہیں تو کھیل کے مواقع اور اس قسم کے دوسرے مواقع آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے دروازے کھول سکتے ہیں. اور اگر آپ کی منشا ہو تو میرا اپنا ماننا یہ ہے, میری معلومات بھی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو منشا ہے اس کو اب ڈیفائن کر رہا ہے ہندوستان کے اندر جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے دونوں طرف سے آپ کو منشا نظر آتی تھی, اب ادھر سے منشا نظر نہیں آتی, ادھر سے آپ کو ایک کیمپین نظر آتی ہے. تو لہٰذا ان کا ماننا یہ ہے, پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا ماننا یہ ہے کہ بھائی جب وہ ادھر سے ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ ساڑیاں باویں تو نہیں آکڑی ہیں, میرا مطلب ہے کہ ہم نے جا کے ان کو جفا تو نہیں مارنا. تو اب ٹریک ٹو ڈپلومیسی کا بھی مدعا ہو گیا ہے بند. لیکن چیمپئنز ٹرافی چونکہ اتنا بڑا فائنینشیل ایونٹ ہے کرکٹ باڈی کے لیے, تو اس وجہ سے میرے خیال میں وایا میڈیا میں نکالنا پڑا. اگر جو دبئی کے اندر جو میچ ہے اس کے اوپر بھی پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ خوش نہیں. ایگزیکٹلی. میرا اب کیونکہ آپ کرکٹ میں زیادہ مجھ سے بہت سی چیزیں جانتے ہیں, میرا آپ سے سوال اگلا یہی تھا کہ جو آپ نے باواں آکڑیاں والی بات کی, ہم اس سے بہت بڑا فائدہ اٹھا سکتے تھے اگر 23 میں ہم ٹیم نہ بھیجتے. ہم نے بھیج دی, ہم نے تو اپنا ترک کا پتہ گنوایا ہے نا. اگر ہم نہ جاتے فائنینشلی ڈیمیج ہوتا ہندوستان کو, ہم نے کیوں بھیجا ٹیم کو, کوئی ایسی سختی تو نہیں. دیکھیں میرے خیال میں جو اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے ماحول کو ایگریویٹ نہ کریں. ابھی جو آپ تھریٹ سناریو دیکھیں گے اس کے اندر آپ کو 3 نہیں 4 تہوں کی تھریٹس نظر آتی ہیں. افغانستان بھی موجود ہے, ہندوستان بھی موجود ہے, اور پھر آرمی چیف نے یہ بھی کہا ہے دوست نما دشمن, تو تیسرا وہ ہو گیا دہشت گردی اندر خانے ہوگی, اب ٹرمپ کا معاملہ علیحدہ چل رہا ہے. تو 5 تہیں ہیں. اس کے اندر اگر آپ ایک آدھ محاذ کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیں اپنی طرف سے, ایک ہلکا سا جیسے دے دیں, کوئی بری بات نہیں ہے. تو میرے خیال میں وہ اس تناظر میں تھا. لیکن چونکہ آگے سے اس کا جواب نہیں آیا اور ادھر سے کیمپین وہی چلتی رہی چل رہی ہے, تو میرے خیال میں اس مرتبہ انہوں نے سوچا کہ جی ہم ٹرافی کے لیے تو یہ میچ فکس کر سکتے ہیں وینیو کے طور پر دبئی, لیکن ویزا پالیسی بڑی سخت ہوگی. مگر پلی تو وہ یہی لیتے ہیں کہ ہائیبرڈ پالیسی آپ ہی لوگوں کی لائی ہوئی تھی. ہائیبرڈ پالیسی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آپ یہ بتائیں نا, تو یہ تو ہم ہندوستانی صحافی یہاں پہ آئے نہ آئے چلے وہ علیحدہ بات ہے, وہ ہمارا میچ ہے دبئی کے اندر, تو ہمارے اپنے ویزوں کی کیا پوزیشن ہے ذرا وہ بتا دینا مجھے. آپ سے پہلے دکھتی رگی چھیڑی تھی کہ پہلے اپنے ذرا وہ کرتوت ہے ان کی بھی بات کر لیں, تو اگر وہ اس پہ بات کریں گے پھر آپ کہیں گے کہ اب وی آر ٹیکنگ اٹ ٹو فار, لیکن وی ہیو ٹو ٹیک اٹ ٹو فار. جو UAE کی طرف سے پابندیاں ہیں, although کہ they are responding to journalists in a very decent positive manner, but there is something at the depth of this issue. پاکستانیوں نے ان کو بہت offend کیا ہوا ہے. وہ ہماری جو ان سے بات چیت ہوتی ہے وہ برملا اظہار کرتے ہیں, خاص طور پہ کراچی میں جو ان کے کاؤنسل جنرل ہے, وہ تو انٹرویوز میں یہ بات کہتے ہیں کہ پولیٹیسائز کرنا میٹر کو, UAE میں کسی ملک کے حوالے سے انٹرنل بات کرنا. اب یہ آپ بتائیں کہ ایک پاکستانی ہو اور وہ سیاست میں فور نو ریزن نہ جائے, اس کو کھانا نہیں ہضم ہوتا. ہاؤ وڈ یو ریٹ اٹ؟ دیکھیں کھانا تو انہوں نے پھر ہضم کروایا نا, ویزے بھی ریووک ہو سکتے, پھر ویزے ریووک کیے, بندے بھی انہوں نے پھر فارغ کیے وہاں سے, ویزے بند بھی کیے. لیکن جو دبئی کے میچ کے لیے ویزاز ہیں ان کی اندر کی کہانی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ پہلے تو بالکل نہیں دے رہے تھے. پھر ہمارے ایک بڑے اہم بیوروکریٹ ہیں جن کا, اور کم بیوروکریٹس ایسے ہوتے ہیں جن کا دل دماغ اور ریڑھ کی ہڈی اپنی جگہ پر قائم رہے. بعض کا دماغ بہت اچھا ہوتا ہے تو دل کہیں اور ہوتا ہے, بعض کا دل اچھا ہوتا ہے تو ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی, پتہ نہیں چلتے کیسے ہیں. ان کی ریڑھ کی ہڈی بھی ٹھیک ہے, دل دماغ بھی ٹھیک ہے. احد چیمہ
یہ مدعا ان کے سامنے اٹھایا گیا اور یہ کہا گیا کہ ویزے نہیں دے رہے تو ہمارے لوگ جو ہے نا انڈیا کا میچ نہیں دیکھ پائیں گے. تو یو اے ای کے ایمبیسڈر سے بات کی, پھر ایک فارمولہ طے پایا جس کے اوپر ویزے مل رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس میچ کا ٹکٹ ہے تو پھر آپ جا سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر کوئی بڑے پیسے انوالو ہیں. وہ آپ مجھے بتا رہے ہیں کتنے پیسے انوالو ہیں؟ I've heard about $10,000. $10,000 is not something we should consider as petty amount, یا it's not always available to everyone. اگر آپ گوگا اور گوگی ہو, آپ کے پاس تو ہوں گے, میرے پاس تو نہیں ہے, میں تو ٹکٹ نہیں خرید سکتا. گوگا اور گوگی ہو, یقین مانے میں آپ سے, میری عادت ہے کہ میں عموماً اپنی جو ہے نا یہ فائنینشیل ذاتی معلومات شیئر کر دیتا ہوتا ہوں. آئی کین گیو یو مائی بینک اکاؤنٹ, آپ جا کے اس میں سے چیک کر دیں کہ اس میں کتنے پیسے پڑیں گے. میرا خیال ہے اس وقت اس کے اندر کوئی $350 پڑے ہوں گے, اور وہ بھی جو میرے اپنے اسٹیٹ سے تھوڑے سے آتے ہیں $350 یا $400 ہوں گے. تو $10,000 تو یہ اس کا مطلب ہے کہ بہت کم. یہ یقین جانے پہ مجھے ڈبل خوشی ہو رہی ہے کہ اگر میں نہیں جا سکتی تو آپ بھی نہیں جا سکتے. نہیں, میں $300 کے ساتھ اسٹیڈیم میں جا کے, میں آپ کو بتاؤں, میں اسٹیڈیم میں جا کے میچ نہیں دیکھتا کیونکہ مجھے کرکٹ جو ہے سنجیدگی سے دیکھنا ہوتا ہے. اسٹیڈیم کے اندر آپ جا کے ماحول تو انجوائے کرتے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت ٹکٹس کے لیے کیوں مار دھاڑ ہے پاکستان انڈیا کی. دیر از اندر رخ ٹو اٹ, اندر اینگل ٹو اٹ. اس وقت مقابلہ چل رہا ہے پاکستانی, افغانستانی اور ہندوستانی کے درمیان. افغانستان کے اور ہندوستان کے سپورٹ کریں گے فینز ان کو, پاکستان وڈ بی اے لون ٹائیگر دیئر. تو آپ بتائیں کیا صورتحال بنے گی. ہم نے افغانستان کے شارجہ میں تو آپ حشر دیکھ چکے ہیں. جی, ہم نے افغانستان کے رویے تبدیل ہوتے دیکھے ہیں, اور میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ افغانستان کی ٹیم کے اندر جو 4 یا 5 بڑے سپر سٹار ہیں وہ کے پی اور اسلام آباد کے 4 گراؤنڈز کے اندر کھیل کے جوان ہوئے ہیں. اور ان کو جو اس وقت کوچ کرنے والے تھے وہ پاکستان کے 5 کوچز تھے. تو 2 تو پیدا بھی یہاں پہ ہوئے, پلے بڑے یہاں پر, کرکٹ یہاں پہ کھیلی, لیکن پھر فینس کا انہوں نے مزاج ایسا بنا دیا کہ وہ کرسیاں اکھاڑ کے پاکستانیوں کی طرف وہ پھینکتے ہیں. ان کا مزاج جو ہے وہ ہندوستان کی طرف مختلف ہے, کیونکہ آپ کو پتہ نا کہ ہندوستان کی جو IPL ہے اس کے اندر پیسہ بہت ملتا ہے. بہت. ایک ملک ہے جو ریزسٹ کرتا ہے, لیکن پھر ہندوستان کو اس کے پاس جا کے اس کو منانا پڑتا ہے. آسٹریلیا. لیکن یہ دیکھیں کہ اس کے بعد کرکٹنگ کیریکٹر, لیکن اس کے بعد جو ہندوستان نے ان کو پیسے آفر کیے ہیں وہ ہمارے اور آپ کی جو $10,000 یا $300 کی بحث ہے وہ تو بالکل ہی فارغ لگتی ہے اس کے سامنے. اتنے پیسے دیے ہیں, لیکن ہندوستان نے افغانستان کو فائنینشیل انسینٹیو دیا ہے, وہ IPL کے ذریعے پلیئرز بنائے ہیں, تو لہٰذا اب ان کے فینس اور ان کے پلیئرز دے ول آل روٹ فار انڈیا. تو پاکستان ول بی لون ٹائیگر. اچھا, اس میں جو سب سے پہلا اسٹیٹمنٹ آیا تھا راشد خان کا تھا. راشد خان کا پرسنلی میں یہ جانتی ہوں کہ ان کے فیملی کے ایکسٹینڈیڈ فیملی کے کچھ لوگ اور ان کے سگے بھائی یہاں پہ وہ ایکسپائرڈ ڈاکیومنٹس کے اوپر پاکستان میں رہ رہے تھے. تو لائک ہز بردر اینڈ ہز فیملی واز ون آف دوز جو کہ پہلے وہ ریلے میں افغانستان واپس بھیجے گئے ہیں باعزت بری کر کے. تو ان کو اس کا بھی بہت غصہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی ریڑھ کی ہڈی کی کوئی پرابلم شاید ٹھیک ہو چکی تھی, اس کے باوجود ہی ڈنٹ اگری ٹو پلے ان PSL لاسٹ ایئر کی بات. یہ تو آپ نے ان کو پشتو بول کے ان کو میسج بھیجنا تھا, آپ کی پشتو بہت نہیں. وی نیو راشد فار سم گڈ ٹائمز, لیکن راشد آفٹر فال آف کابل ان افغانستان ہی واز ٹوٹلی اے چینجڈ پرسن ٹورڈز می, ٹورڈز ایوری ون آف اس. تو یہ افغانوں کے مزاج کا حصہ ہے کہ وہ ہوا کا رخ دیکھ کر اس ہوا کے ساتھ, اور پھر دہرادون کی تربیت کہاں اتنی جلدی بھولتی ہے. ہاں, اڈیپٹیبلٹی ہے. دیکھیں وہ ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر میں ان کا آرگومنٹ کر پاؤں کہ بھائی پیسہ ادھر ہے, زمین ادھر ہے. He played IPL. بالکل, وہ دیکھیں نا, تو میگا اسٹار تو بنانے والی IPL, اور IPL ہمیں پتہ ہے کتنی صاف کرکٹ وہاں پہ ہوتی ہے. لیکن بیک ٹو دس, سو ہم کتنی تعداد میں, ہمارے پاس نمبر ہے کتنی تعداد میں ہم دبئی جائیں گے, کچھ علم ہے؟ سینکڑوں میں جائیں گے, ہزار میں جائیں گے؟ چلے نہیں, سینکڑوں میں جائیں گے, کیونکہ ایک تو وجہ اس اماؤنٹ کا ہونا ہے. ابھی ہم پھر بھی کنفرمیشن کر رہے ہیں کہ شاید ہمارے کچھ وزراء ملنے کی تیاری کر رہے ہیں. اب کیونکہ آپ زیادہ سینئر جرنلسٹ ہیں تو اسٹوری آپ نے مجھے دینی ہے. وہ میں آپ کو اسٹوری دے دوں گا, کیونکہ کچھ وزراء باقاعدہ درخواست لے کے جائیں گے UAE ایمبیسڈر کے پاس کہ یہ پیسوں کا اگر کم کیا جائے تو شاید کچھ غریب پاکستانی. آخر میں آ کے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں, اسٹوری آپ نے کہی کہ عین ممکن ہے کہ بلک کے اندر سفٹ کر کے ویزاز دے دیے جائیں, اور پیسے کی جو قدغن ہے وہ ماڑے تاڑے جو ہمارے جیسے لوگ ہیں ان کے اکاؤنٹ کے مطابق جو ایڈجسٹ کر دی جائے. لیکن یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب حاجی چیمہ کی انٹروینشن کے بعد یہ معاملات سیدھے ہوئے
تو مجھے پیغام ایک آیا کہ جی یہ آپ نے ہائی لائٹ تو کروا دیا تھا, تو اب آپ نے میچ دیکھنے ضرور ہے. میں نے کہا جی میں تو اسٹیڈیم میں جا کے میچ دیکھ سکتا ہوں. تو ان کا خیال تھا کہ میں اس وجہ سے اس کو پش کر رہا ہوں کہ میں نے کہا جی میں تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی وہاں پہ انڈیا کے ساتھ میچ ہے, ٹھیک ہے ہماری اپنی تعداد بھی ہے, لیکن انڈینس کی تعداد بھی وہاں پہ بہت زیادہ ہے, تو ہمارے نمبر ہونے چاہیے وہاں پر. تو انہوں نے کہا جی اچھا ہمارا خیال تھا کہ آپ اس میں ہمیں صرف ان لوگوں سے امید ہے زیادہ جو کہ آلریڈی وہیں پر ہیں, محنت کش مزدور طبقہ ہے پاکستان کا, مڈل ایسٹ میں پھر یو اے ای میں زیادہ ہے, تو وہی دیکھ لیں. مجھے کیا لگتا ہے کیا ہوگا وہاں بات پٹھان پہ آئی نہیں, بات پٹھان پہ نہیں آئی, بات پھر اس کے بعد آئی ہے کہ وہاں پہ جا کے اس نے کہہ دیا 804 اگر کہہ دیا تو دیکھیں یہ ہونا ہے وہاں پہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک جو انسٹاگرام پہ پھر ریلے ہوں گی, لیکن اس کے بعد پھر رونا ہی رونا ہوگا, کیونکہ آپ نے 804 کا لفظ نکالا تو انہوں نے آپ کو اسٹیڈیم سے پکڑنا ہے اور ڈیپورٹ کر دینا ہے. یہ ذرا واضح انداز سے بتا دیں, کیونکہ آپ نے ان کی پالیسی کو بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے کہ پالیسی بڑی سخت ہے. میں یہی بتانے لگی تھی کہ ان کی تو پالیسی ہے سخت, لیکن اس میں ایک اینگل اگین ایک اور اینگل ہے جو کہ بڑا اس میں ان نیش ٹائپ کا ہے. وہ یہ ہے کہ ان دنوں افغانستان بھی آپ کے انٹرنل پولیٹیکل ٹرموائل کو دیکھتے ہوئے مخالف پارٹی کے ساتھ ہے. وہ جہاں ہائی لائٹ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں, وہ آپ کو چٹکی کاٹتے ہیں وہاں پہ. تو جب یہ نعرہ لگے گا تو وہ آٹومیٹکلی ان کے ساتھ ہو جائیں گے. تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ برابر میں جو بیٹھا ہوا ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کی مالا السلام علیکم کر کے, لیکن اس سے پہلے ذرا اس کے پاسپورٹ کا رنگ دیکھ لیجیے گا, اور یہ بھی دیکھ لیجیے گا کہ پاکستان افغانستان کے میچز کے اندر وہ کس طرف نعرے لگا رہا تھا. تو چیمپئنز ٹرافی از ویری انٹرسٹنگ, لیکن اس مرتبہ ویزا کی سختی کی وجہ سے مسائل ہمارے بھی ہیں اور تھوڑی سی تکلیف جو ہے انڈینس کو بھی پہنچی ہے. انڈینس کو آئی تھنک زیادہ اس لیے تکلیف ہوگی کیونکہ ان کے پاس یو اے میں اتنے میچز نہیں ہیں. ہائیبرڈ ماڈل ہے لیکن زیادہ تر بلک آف میچز پاکستان میں ہے. تو اگر آپ نے ٹورنامنٹ دیکھنا ہے تو پھر آپ کو پاکستان آنا ہے. I'll tell you honestly, میں آپ کو اگر ان کا پلس بتاؤں, what their heart wants, وہ یہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے انڈیا پاکستان کا میچ امپورٹنٹ ہے بہت, وہ ہم کر لیں گے وہاں پہ, مگر ہمیں باقی کا پورا ٹورنامنٹ پاکستان دیکھنے دیا جائے. چلے کلوزنگ ریمارکس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے باقی کا ٹورنامنٹ پورا دیکھنا ہے تو پھر بندے دے پتر بنو. اگر آپ نہیں بندے کے پتر بنیں گے تو پھر ظاہر آگے سے جواب تو آئے. ان کے ایک صحافی وکرانت گپتا بھی ہیں, وہ پچھلی مرتبہ ایشیا کپ پہ بھی ان کو ویزا نہیں ملا, وہ بہت غصے میں تھے. تو انہوں نے ہمارے ایون ادارے میں بہت سارے لوگوں کو ریکویسٹ کی, بٹ ہی واز انیبل ٹو گیٹ ویزا. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہائی کمیشن آف پاکستان اتنا رحم دل ہوگا اس مرتبہ بھی. کہ میرے خیال میں معاملات ہائی کمیشن آف پاکستان کے پاس بھی نہیں ہے, جو دی ہائر کمیشن آف پاکستان ہے اس کے ہاتھ میں, اور وہاں پہ یہ ویزے کی سختی جو ہے وہ موجود ہے. بہرحال آپ سب چیمپئنز کپ کو انجوائے کریں. اگر آپ کو دبئی کا ویزا مل گیا تو بہت خوش ہو جائیں, لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہاں پہ جا کے الٹی سیدھی حرکت نہ کیجیے گا. پہلے ہی آپ کی حرکتوں کی وجہ سے مسائل ہیں, اور انڈینس کو دوبارہ ہم دہرا دیتے ہیں. And I hope کہ they would listen to us. وہ جب بھی ہم اور آپ بات کرتے ہیں, ہم حقائق رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد ایک کیمپین شروع ہو جاتی ہے کہ طلعت اور سمیرا جھوٹ بول کر گئے. ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ وہ زیادہ گلے لگاتے ہیں آپ کو جب آپ سیاسی نعرہ لگاتے ہیں. چلیں وہ اب کرنے دیں, پتہ چلے کہ جو کہہ رہے ہیں ہمیں تو وہ آپ بڑے کچھ سچے ہیں. میرا مطلب ہے کہ یا تو وہ خود سچ بول رہے ہیں. ہم آپ کو اب سنجیدگی سے بتا رہے ہیں کہ اس مرتبہ ڈونٹ میس اراؤنڈ. اور انڈینس کو میں دوبارہ دہرا دوں کہ اگر آپ کو ویزے چاہیے تو پھر اپنی حرکتیں تبدیل کریں. تھینک یو ویری مچ.